بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو کہ ایک صوبے پر پچھلے 20 سالوں سے مسلط ہے۔ جب ان کا موڈ ہوتا ہے پارٹی کرنے کو، ناچ گانا کرنے کو، تو وہ ایک جلسہ رکھ لیتے ہیں۔ کے پی کی ساری سرکاری مشینری لاتے ہیں، کنٹینرز لاتے ہیں، وہاں سے اسلحہ لاتے ہیں، وہاں سے منشیات لاتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نے اڈیالہ جانا ہے۔ کیا لینے جانا ہے اڈیالہ میں؟ سہیل افریدی صاحب، آپ کو پتا ہے نا عمران خان صاحب چھوٹ گئے تو پھر آپ کہاں پہ ہوں گے؟ ان کی قید کو 3 سال ہوئے، آپ نے تو جشن کا کیک کاٹا۔ السلام علیکم، میں کیپٹن شمائلہ چودھری۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے دی دور کے احتجاج کی لمبی ڈیڈ لائن۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسی پارٹی بھی ہے جو کہ ایک صوبے پر پچھلے 20 سالوں سے مسلط ہے اور اس کے بہت ہی نرالے شوق ہیں۔ ان میں سے ایک شوق یہ بھی ہے کہ جب ان کا موڈ ہوتا ہے پارٹی کرنے کو، ناچ گانا کرنے کو، تو وہ ایک جلسہ رکھ لیتے ہیں اور اس جلسے میں احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو ہماری اپوزیشن ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں، حکومتی پارٹیاں ہیں، ان پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو ڈی چوک جانا ہے، ڈی چوک جانا ہے۔ ڈی چوک کیا ہے؟ آپ کے نان کا گاؤں ہے، آ جائیں ڈی چوک۔ پہلے بھی آپ آئے ہیں، اس طرح کے شوق آپ نے پہلے بھی پورے کیے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ یوں بھاگتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے ہیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، اپنے احتجاج میں لائی ہوئی خواتین کو بھی نہیں مڑ کے دیکھتے ان کا کیا بنا، وہ کہاں پر ہیں۔ اور اس احتجاج میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کے پی کی ساری سرکاری مشینری لاتے ہیں، کنٹینرز لاتے ہیں، وہاں سے اسلحہ لاتے ہیں، وہاں سے منشیات لاتے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ نہیں کرنی دی جائے گی آپ کو۔ یہ اور ٹائم تھا جب آپ نے میرے ملک کے نوجوانوں کو ورگلا لیا، ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھنوا کر کیل والے ڈنڈے پکڑا دیے، ان کو ملک کے خلاف بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اور زمانہ تھا، اب ان کو شعور آ چکا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، آپ کا چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نے اڈیالہ جانا ہے۔ کیا لینے جانا ہے اڈیالہ میں؟ عمران خان کو چھڑوانے، اپنے لیڈر کو چھڑوانے۔ سب جانتے ہیں آپ لیڈر کو چھڑوانا نہیں چاہتے۔ سہیل افریدی صاحب، آپ کو پتہ ہے نا عمران خان صاحب چھوٹ گئے تو پھر آپ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ اندر ہیں، اس لیے آپ کی موج لگی ہوئی ہے اور آپ پارٹیاں کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو اپنی وزارتیں بہت پیاری ہیں، آپ کبھی بھی چھڑوائیں گے۔ چھڑوانے کی بات کرنے والے جب ان کو جس دن ان کی قید کو 3 سال ہوئے، آپ نے تو جشن کا کیک کاٹا، آپ نے تو پوری پارٹی کی۔ ایسا ہی ہے نا، ساری دنیا نے دیکھا، کتنا افسوس ہے آپ کو۔ اور اڈیالہ میں چھڑوانے کسے جانا ہے؟ آپ نے جیل توڑنے جانا ہے؟ وہ پاکستان کی معزز عدالتوں سے گناہ گار ثابت ہوئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے انہوں نے اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ کی تو پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، انصاف کرنا ہے نا آپ نے، تو انصاف ہو رہا ہے، اب برداشت کریں۔ آپ تو کہتے ہیں آپ کے لیڈر بہت بریو ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چھڑوانے کے لیے جانا ہے؟ ایسے چھوٹ جائیں گے، جلسوں سے چھوٹیں گے، تقریروں سے چھوٹیں گے، اپنی قید پوری کر کے عدالتوں سے چھوٹیں گے۔ دوسری بات، خیبر پختونخوا میں آپ نے عوام کو کیا دیا ہے، کیا کیا ہے اتنے سالوں سے؟ یہ جو آپ نے جلسہ کیا، 50 ملین اس جلسی پہ، چھوٹی سی جلسی پہ لگا دی۔ اس جلسی میں کون تھا؟ پہلے تو آپ نے کہا ہم یہاں پہ بہت بڑا جلسہ کریں گے، ہم وہاں پہ کریں گے، جب دیکھا لوگ نہیں آ رہے، لوگ تو چھوڑیں، آپ کے تو لیڈر نہیں آئے۔ آپ کی پارٹی کے لیڈر کہاں تھے؟ وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے۔ کرسیاں بھرنے کے لیے آپ نے اپنے سرکاری ملازم بلائے ہوئے تھے اور سرکاری مشینری اس ویڈیو میں نظر آ رہی تھی جو آپ نے پوسٹ کی، وہی آگے پیچھے کر لیتے۔ اتنی عقل سمجھ بھی نہیں رہی جذبات میں۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو کیا دیا آپ نے؟ ان کے روزگار کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں سوچا۔ اسکول زوال کا شکار ہیں، کالجز کی تعلیم کا برا حال ہے، کالجز ہیں نہیں، یونیورسٹیاں کہاں آپ نے بنائی، اسپتال بنائے ہی نہیں، جو ہیں وہاں دوائیاں نہیں ہیں، لوگوں کی صحت کا خیال نہیں ہے۔ کہاں ہیں انفراسٹرکچرز؟ کہاں ہیں سڑکیں بنا کے دی آپ نے؟ دہشت گردی کا سامنا ہے خیبر پختونخوا کو، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہماری ایف سی، ہمارے سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کی کیا پرواہ ہے؟ آپ کو تو کرنی ہے پارٹیاں۔ کبھی کسی نے آپ میں سے کسی لیڈر کو کسی شہید کے جنازے میں جاتے نہیں دیکھا۔ آپ کا لیڈر عمران خان نیازی بھی یہی کرتا تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے تو کبھی شہداء کی فیملی سے افسوس تک نہیں کیا، کبھی ملنے نہیں گئے، ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ اور دہشت گردی خیبر پختونخوا میں
2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپریشنز ہوئے, رد الفساد بھی ہوا, ضرب عضب بھی ہوا, اور بھی ہوئے. 2017-18 میں خیبر پختونخوا سے دہشت گردی آلموسٹ ختم ہو گئی تھی نواز شریف کے دور میں. پھر آپ لوگ آتے ہیں, دہشت گردوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں یہ افغانی, یہ TTP جو ہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. آپ نے ان کو بسایا, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں بھی دہشت گردی ہونا شروع ہوگی جہاں کانسیپٹ بھی نہیں تھا دہشت گردی کا. کس کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ ملک کے ساتھ, اپنے صوبے کے ساتھ, اپنی عوام, اپنی قوم کے ساتھ تو سنسیئر نہیں ہیں. اور ابھی جو آپ کے پیڈ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ویڈیوز میں, جو پاکستان سے بگوڑے باہر بیٹھے ہیں. عمران ریاض کو دیکھا مودی کی پگڑی پہن کے گھوم رہا تھا. کس کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ بے نقاب ہو گئے ہیں آپ بری طرح سے. قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کون سی پارٹی ایسی ہے؟ کوئی ایسی پارٹی مجھے بتائیں جو باہر بیٹھ کے اپنے ملک کو بدنام کرتی ہے, اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بولتی ہے, سفارت خانوں کے باہر شور مچاتی ہے, دھرنا دیتی ہے, احتجاج کرتی ہے. کسی ملک کا بتا دیں, کسی کی برانچز جو ہیں امریکہ میں, یورپ میں ہوں. یہ صرف آپ کا ہی کام ہے. آپ اگر بھارت کو فالو کرتے ہیں تو بھارت کی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, ہر ملک کی ہوتی ہیں, ہر جگہ کی ہوتی ہیں. BJP ہے ان کی, کانگریس ہے ان کی, کبھی ان کو احتجاج کرتے دیکھا ہے اپنے سفارت باہر بیٹھ کے؟ کبھی اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو برا بھلا کہا ہو؟ یہ صرف آپ کے ہی شوق کیوں ہیں بتائیں؟ آپ کے ان کھوکھلے نعروں سے, جلسوں سے, سیاسی تقریروں سے بتائیں خیبر پختونخوا کی عوام کا, نوجوان کا پیٹ بھرتا ہے, ان کی بھوک ختم ہوتی ہے, ان کو نوکری روزگار ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. ریجیکٹ کر دیا اسی لیے عوام نے آپ کو. سمجھ گئے ہیں وہ آپ کو, اور جو نہیں سمجھے میں ان سے یہی کہوں گی خدا را ان کو پہچانیں. یہ سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ملک میں فساد کرتے ہیں, اور اسلام آباد کی بات بار بار تب کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں, اسلام آباد میں کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ابھی بھی جو انہوں نے 27 سپتمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے مارچ کی, آئی ایم شیور ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فساد چل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی پلاننگ, کوئی نہ کوئی سازش ضرور چل رہی ہوگی. یہ کبھی نہیں چاہتے ملک آگے بڑھے, ملک ترقی کرے. خدا را ایسے فتنہ کو ریجیکٹ کریں, ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, ملک کو ترقی کرنے دیں, ملک کو آگے بڑھنے دیں, تاکہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو اور قوم کا فائدہ ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.